حاضرین و حاضرات، ہمارے لیے الحمدللہ خوشی کی بات ہے، ایک اعتبار سے ہمارے لیے غم کی بات بھی ہے کہ آج ہماری محفل میں جو ہے بانیہ جامعہ والدہ ماجدہ ڈاکٹر نوحیرہ شیخ حفظہ اللہ آج ہماری اس محفل میں ساتھ میں نہیں ہیں، لیکن آپا کی تڑپ جو ہے، ان کا دل گرچہ کہ وہ کسی خاص ضرورت کی وجہ سے یہاں حاضر نہیں ہو سکے، لیکن دل یہاں پر ہے، آپا کا دل یہاں لگا ہوا ہے، وہ ان کی تڑپ یہاں پر ہے۔ جلسہ کیسے ہو رہا ہے، میری بچیاں کیسے مظاہرہ کر رہی ہیں، میری جو فارغات میرے ادارے سے نکلنے والی بچیاں ان کا مظاہرہ کیسے ہے، کیا نتائج ہیں، آپا کی یہی تڑپ ہے۔ وہ وہاں رہ کر بھی آپ لوگوں کی فکر کر رہے ہیں۔ آپ دیکھے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی نعمتوں سے نوازا ہے انٹرنیٹ وغیرہ کی کہ آپا وہاں رہتے ہوئے بھی آپ کے مظاہرات کو دیکھ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ انعامات سے نوازا ہے۔ بہرحال ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہمارے اس اجلاس میں گرچہ کہ آپا جسماً ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، لیکن آپ ہمارے اس اجلاس میں سماعتاً اور مشافاتاً دیکھ رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے قابل مسرت بات ہے۔ تو انشاءاللہ کچھ آپا کا خطاب بھی ہوگا۔ بہرحال میں اس کے بعد جو ہے محفل کو محدود کرنے کے لیے نثار اللہ نثار صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ایک نظم پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سماعت فرمائیے حاضرین محفل، میں وہ نظم پیش کرنے جا رہا ہوں جو نظم توحید کی دنیا میں آنے پر میں نے سب سے پہلے لکھی، بالکل آسان زباں میں۔ تو دیکھیے بالکل آسان زباں میں، اسی زباں سے میں غیر اللہ کی شان میں قلابیں باندھا کرتا تھا، اور اسی زبان سے اللہ دیکھیے اب یہ میں ان مزاروں پہ گائی ہوئی قوالیوں کی رد میں تردید میں اشعار کہتا ہوں اور سناتا ہوں۔ یہ نظم دیکھیں آپ۔ کام مشکل ہی نہیں ہے کوئی بھی رب کے لیے، رب کے پیارو سنو رب کا ہے کرم سب کے لیے، رب کے پیارو سنو رب کا ہے کرم سب کے لیے، ہے کرم سب کے لیے، ہے کرم سب کے لیے، رب کے پیارو سنو رب کا ہے کرم سب کے لیے۔ رسول اللہ بھی اللہ سے دعا کرتے تھے، ولی اللہ بھی اللہ ہی کا دم بھرتے تھے، جب صحابہ پہ برا وقت کوئی آتا تھا ان کے ہونٹوں پہ بھی اللہ ہی کا نام آتا تھا، علماء ائمہ بھی سب اللہ سے رجوع ہوتے تھے، ان کے ہر کام بسم اللہ سے شروع ہوتے تھے، تو بھی اللہ کو بس چاہنے والا بن جا، اپنے اللہ سے فقط مانگنے والا بن جا۔ کون کہتا ہے وسیلے کے بنا کچھ نہ ملے، میں یہ کہتا ہوں کہ سجدے کے بنا کچھ نہ ملے، ایک پتھر کے بھی کیڑے کو غذا دیتا ہے، اور وہ کیڑا تو وسیلہ بھی نہیں لیتا ہے، کیوں مزاروں کو وسیلہ بنا کے بیٹھے ہو، ایک الگ اپنا قبیلہ بنا کے بیٹھے ہو، کیوں سمجھتے نہیں مردے نہ کبھی بولیں گے، رب کی مرضی کے بنا لب نہ کبھی کھولیں گے، رب سے مردوں کے وسیلے سے مانگنے والوں، گھر میں مرشد کی فوٹوؤں کو ٹانگنے والوں، تو سمجھتا ہے تیرا رب تیری سنتا ہی نہیں، بات جھوٹی ہے یہ ناداں تو سمجھتا ہی نہیں، وہ ریاکار کی بدکار کی بھی سنتا ہے،
ہے، حد تو یہ ہے کہ گناہگار کی بھی سنتا ہے۔ رب ہے تیرے لیے اور تو بنا ہے رب کے لیے، اور رب کے پیارو سنو رب کا ہے کرم سب کے لیے، رب کے پیارو سنو رب کا ہے کرم سب کے لیے۔ جس پہ ہو رب کا کرم اسے پھر کوئی نہ غم، ادھر ادھر نہ بھٹک، دین ہے سیدھی سڑک، ہے ارادہ جو اٹل، کر لے سنت پہ عمل، شاہ رگ کے وہ قریب بنا لے اپنا نصیب، جان دوزخ سے بچا خود کو بدعت سے بچا، توبہ کرنے سے جب وہ سارے گناہ دھوتا ہے، جا کے پھر کیوں تو مزاروں پہ بھلا روتا ہے، سونا منظر ہے مساجد کا میری آنکھوں میں، اور درگاہوں کی کمائی ہے اب لاکھوں میں، چادریں اب تو ہزاروں کی چڑھا کرتی ہیں، عورتیں بھی تو مزاروں پہ پھرا کرتی ہیں، عاملوں کے بھی یہاں بھیڑ لگی رہتی ہے، چرس اور گانجے کی محفل بھی سجی رہتی ہے، چرس کی سگریٹیں پی کر وہ دعا کرتے ہیں، عقل کے اندھے ان کے پاؤں چھوا کرتے ہیں، کیوں بڑھے تیرا ادب ایسے بے ادب کے لیے، اور رب کے پیارو سنو رب کا ہے کرم سب کے لیے، رب کے پیارو سنو رب کا ہے کرم سب کے لیے، ہے کرم سب کے لیے، ہے کرم سب کے لیے۔ اور چند مصرے، چند شعر اور سماعت کر لیں۔ دیکھیے، کبھی کبھار غیر اللہ کے مزاروں پر جب ڈھول پیٹی طبلہ لے کر، اسلام میں موسیقی قطعاً حرام ہے، اس موسیقی کو لے کر میں جب گایا کرتا تھا، غیر اللہ کی شان میں قلابے باندھتا تھا، تو کچھ اس طرح کہ میں ہوں خادم تم مخدوم اللہ اللہ، یہ انداز رہتا تھا۔ لیکن دیکھیے، توحید کی طرف آنے کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے اس کی رد میں نے کس طرح کی ہے، چند شعر ہیں، سنا دینا چاہ رہا ہوں۔ اللہ ہی ہے دستگیر اللہ اللہ، اللہ ہی ہے دستگیر اللہ اللہ، کہتے ہیں یہ بڑے پیر اللہ اللہ، سنو غور سے کہتے ہیں عبد القادر جیلانی، بات نبی کی مان مسلمان نہ کر تو من مانی، اللہ ہی کو خوش کرنے کی خاطر دو قربانی، دین میں کام نیا مت کرنا بات ہے یہ قرآنی، وہ سمیع ہے وہ بصیر اللہ اللہ، اللہ ہی ہے دستگیر اللہ اللہ، کہتے ہیں یہ بڑے پیر اللہ اللہ۔ نویں ربیع الاول کو جب نبی جہاں میں آئے، نویں ربیع الاول کو جب نبی جہاں میں آئے، 12 ربیع الاول کو جب وہ وفات فرمائے، پھر کیوں جاہل اسی ہی دن کو اپنی عید منائے، جشن منا کر خوشی منا کر حلوہ پوری کھائے، کھائے فاتحہ کی کھیر استغفر اللہ، کھائے فاتحہ کی کھیر استغفر اللہ، اللہ ہی ہے دستگیر اللہ اللہ، کہتے ہیں یہ بڑے پیر اللہ اللہ، دین میں ٹانگ اڑا بیٹھے یہ ہری ہری ٹوپی والے،
دین میں ٹانگ اڑا بیٹھے یہ پیلے شملے والے، ان کی باتوں میں آتے ہیں جو ہیں بھولے بھالے، غیر اللہ کے آگے اپنے سر کو جھکانے والے، اللہ کے تو سامنے جا کر اپنے سر کو جھکا لے، چمکے گی تیری تقدیر۔ اللہ 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 ہی ہے دستگیر، اللہ اللہ۔ پیر پیر چلائیں گے جب قبر میں یہ بیچارے، پیر پیر چلائیں گے جب قبر میں یہ بیچارے، کوئی بھی پیر نہ کام آئے گا کتنا بھی چاہے پکارے، سانپ اور بچھو نوچیں گے روئے گا درد کے مارے، اشک کے بدلے آنکھوں سے بہیں گے خون کے دھارے، ماریں گے منکر نکیر، اللہ اللہ ماریں گے منکر نکیر، اللہ 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 ہی ہے دستگیر، اللہ 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 ہی ہے دستگیر، اللہ اللہ۔ السلام علیکم۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ ہی ہے دستگیر، اللہ اللہ کہتے ہیں یہ بڑے پیر، اللہ اللہ۔ واقعی اللہ ہی دستگیر ہے، غوث اعظم ہے، اللہ ہی سب کچھ، اللہ تعالیٰ ہمارا پالنہار ہے، ہمارا خالق و رازق ہے، مدبر ہے، اللہ تعالیٰ کائنات کو چلانے والا ہے۔ آج یہ دستگیر کا نام یا غوث اعظم کا نام لوگ بنا لیے ہیں۔ دستگیر کا معنی ہاتھ تھامنے والا، ہاتھ پکڑنے والا، یعنی مدد کرنے والا۔ حقیقت میں مدد کرنے والا تو رب العالمین ہے۔ تو بہت اچھے انداز میں توحید کے تعلق سے اشعار پیش کر رہے تھے نثار اللہ صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا کرے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ حافظ عبد العدل سنابلی حفظہ اللہ۔ شیخ کا تعلق کرنول سے ہے، شہر کرنول جو آندھرا پردیش کا ایک ڈسٹرکٹ ہے، ایک ضلع ہے۔ وہاں ایک مدرسہ ہے، دارالعلوم النسوانیہ، لڑکیوں کا ایک ادارہ ہے، جہاں پر ناچیز کو بھی کچھ خدمات انجام دینے کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا کیا تھا۔ تو شیخ وہاں کے ناظم ہیں، وہاں کی نظامت سنبھالتے ہیں، اور ایک معروف عالم دین جو آندھرا میں کافی معروف تھے، بلکہ ہندوستان میں معروف تھے، مولانا عبد الغفار ندوی رحمہ اللہ، شیخ کے والد محترم ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ میں فضیلت الشیخ حافظ عبد العدل سنابلی حفظہ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور تعلیم و تربیت کے تعلق سے چند باتیں ہمارے سامنے رکھیں۔ اللہ اللہ